سامعین گرامی، پچھلے بیان میں درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ تو محرم الحرام میں ایک روزہ ہے یا دو روزے؟ اس حوالے سے کہ یوم عاشورہ کے روزے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، تاہم یہ روزہ یہود اس خوشی میں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس میں تو یہودیوں کی مشابہت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ ہم یہود کے ساتھ مخالفت کریں گے اور دو روزے رکھیں گے، ایک 9 محرم الحرام کا روزہ اور دوسرا یوم عاشورہ کا روزہ، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نے وفا نہ کی اور آپ آنے والے سال میں یہ روزہ نہ رکھ سکے۔ اس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ایسا دن ہے جس کی یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کی مشابہ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئندہ سال ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے افضل رمضان المبارک کے روزوں کے بعد یوم عاشورہ یعنی محرم الحرام کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزوں میں سب سے افضل روزے رمضان المبارک کے بعد محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ یہ روایت واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ماہ محرم الحرام کے روزے بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ البتہ اللہ کے رسول کثرت کے ساتھ روزے شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے، محرم الحرام میں آپ کا کثرت سے روزے رکھنا منقول نہیں۔ علامہ نبی شرح مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے شرح میں لکھا ہے کہ غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فضیلت کا علم آخر حیات میں ہوا، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو کوئی عذر پیش آ گیا ہو جو اکثار صوم سے مانع ہو گیا ہو، مثلا سفر یا مرض یا ان کے علاوہ دیگر عوارض۔ تو پتہ چلا سامعین گرامی کے محرم الحرام کے 2 روزے ہیں، یوم عاشورہ اور 9 محرم الحرام۔ احناف کے نزدیک یعنی مسئلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ انسان سے اگر 9 محرم کا روزہ چھوٹ گیا اور انہوں نے صرف یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا، تو وہ 7 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھے، یعنی 10ویں اور 11ویں، پہلے تو 9ویں اور 10ویں، اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر 10ویں اور 11ویں روزہ رکھے۔